رہے اور یہ نور ایسا ہے کہ قیامت تک لوگ اس سے فیض پاتے رہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا خرقہ مبارک اتار کر کے رکھ دیا اور حضرت عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرما دی کہ تم اپنے خلفاء کو یہ وصیت فرما دے کہ جب شیخ احمد سرہندی کا زمانہ آ جائے اور جو ان سے ملاقات کرے میرے طرف سے یہ تحفہ عنایت میں فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ سرکار باقی باللہ علیہ رحمت و رضوان ان کے مرشد کریم نے جب ہندوستان جانے کا حکم دیا تو کہا کہ حضور میں اہل بتوں کے قریب نہیں جانا چاہتا۔ فرمایا میں کہتا ہوں تم استخارہ کر لو۔ جب آپ نے استخارہ کیا خواجہ رضی الدین باقی باللہ علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ درخت پر ایک طوطا ہے اور وہ طوطا اڑ کر کے میرے دائنے ہاتھ پر بیٹھ گیا، اس کے بعد میرے کندھے پر آیا، اس کے منہ میں کچھ میٹھی چیز ہے، اس نے میرے منہ کے اندر ڈال دیا، میں نے اس کی چاشنی کو چوس لیا جو ہے، اور اس کے بعد صبح اٹھ کر کے میں نے یہ سمجھ لیا کہ ہندوستان کا پرندہ طوطا ہے، اس لیے وہاں جانا صحیح ہے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں ہندوستان آیا اور شہر سرہند پہنچا تو وہاں میں نے سرکار امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمت و نور کے جو ہے نور کا مشاہدہ فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے آپ دہلی میں آ کر کے قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ سب آپ دیکھیے کہ جب آپ کی ولادت باشہادت 14 سوال مکرم بروز جمعہ صبح کے وقت میں ہوئی، سرکار امام ربانی مجدد الفسانی جو ہے کوئی 100 سال کے مجدد نہیں بلکہ ہزار دویم کے مجدد ہے۔ الف کا معنی ہزار اور ثانی کا معنی دویم کے ہے جو ہے کہ ہزار دویم کے مجدد بنا کر کے بھیجا گیا، اس لیے کہ جو ہے بنی اسرائیل کے امتوں میں جب 1000 سال گزر جاتا تھا تو صاحب شریعت اولو العزم پیغمبر کا وجود ہوا کرتا تھا۔ اب نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1000 سال کے بعد کسی شریعت کی ضرورت نہیں تھی، کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن دین کو جو ہے پامالی کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین پر اکبر دا گریٹ جسے کہا جاتا ہے اس نے جو ہے 3 الہی چلایا، اور 3 الہی پہ ایسا ویسا نہیں کہ مسلمانوں کی مسجدوں سے آزان خاموش ہو گئی، خانقاہوں کو مسمار کر دیا گیا، مدارسوں میں تالا لگا دیے گئے، علماؤں کے چہرے سے داڑھی ہٹا دی گئی۔ 12 سال سے پہلے کوئی بچے اپنے بچے کا ختنہ نہیں کرا سکتا تھا۔ مسلمانوں کے گھر کے اندر سور اور کتا پالے جانے لگا، صبح اٹھ کر کے جو ہے سورج کی جو ہے عبادت کی جانے لگی، اور لوگ اکبر بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنے لگے جو ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھیانک دور کہ جب لوگ جو ہے ایک مسلمان نام و نہاد کا بادشاہ ہونے کے باوجود اس دور میں صاحب عبدالحق محدث دہلوی جیسی عظیم شخصیت بھی موجود تھی، لیکن انہوں نے بھی ہندوستان سے سفر کر کے مدینے کا سفر اختیار کر لیا تھا۔ اگر کوئی تھا مرد مجاہد اور ان کے مقابلے میں تھا تو صرف اور صرف شیخ احمد سرہندی کی واحد و یکتا ذات۔ وہ شیخ احمد سرہندی جو 14 سوال مکرم کو دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اور جب آپ 2 سال کے ہوئے تو سا کمال کیتھلی جو سلسلہ قادریہ کے ایک عظیم بزرگ ہندوستان کے اندر ہوئے ہیں، سرکار غوث اعظم کا وہ خرقہ مبارک آپ کے پاس تھا۔ کیتھل شریف میں آج ان کا آخری کل تھا، وہاں کل چل رہا ہے، آج تیسرا کل تھا۔ وہاں سے آپ جب آئے، آپ کے والد مخدوم عبدالاحد چشتی علیہ رحمت و رضوان کے دوست تھے، آپ نے فرمایا کہ بچے کی کچھ طبیعت علیل ہے، ہاتھ میں شیخ احمد سرہندی ہے، کہا اسے ذرا دم فرما دیجئے۔ شاہ کمال کیتھلی فرماتے ہیں کہ یہ اس بچے کو دم کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ سارے زمانے کو دم کر دے گا، اس کے دم سے سارا زمانہ زندہ ہو جائے گا، دین کی تجدید ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کچھ دعا فرما دیجئے۔ شاہ کمال کیتھلی نے اپنا زبان مبارک شیخ احمد سرہندی کے منہ کے اندر ڈال دیا، شیخ احمد سرہندی زبان کو چوستے رہے۔ خود شاہ کمال کیتھلی فرماتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی سب نسبتیں آپ ہی لے لیں گے یا میری اولادوں کے لیے بھی جو ہے آپ ایسا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ذرا آپ یہ سوچئے کہ جو ہے کہ شاہ کمال کیتھلی علیہ رحمت و رضوان ان کی دنیا سے رخصتی کے بعد جو ہے زمانہ گزرتا رہا، آپ کے پوتے شاہ سکندر وہ خرقہ کے مالک ہو گئے جو ہے شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجدیدی کارنامہ ایسا کر دیا کہ آپ نے ہی سب سے پہلے اس دین الہی کو اس طرح